یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ بالکل کلیئر ہو گیا. اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کیجئے گا ذرا، کہ محمد جو ہے وہ جو قرآن میں سورہ الاحزاب ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین، کیا یہ آیا خاتم الانبیاء؟ خاتم الانبیاء آیا یہ؟ نہیں، یہ نہیں آیا. نہیں آیا. خاتم النبیون آیا؟ نہیں. خاتم النبیین ہی کیوں آیا بھائی؟ اگر پہلی چیز، اگر خاتم جو ہے، خاتم، یہ پہلے اس کو کلیئر کر لیں، صاف کر لیں، اوپر والے 5 رہنے دیتے ہیں، باقی جو ہے نیچے سے یہ کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ غور کیجئے گا. اگر میرے پیارے بھائی محمد جو ہے وہ تمام نبیوں کے، یعنی کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر خاتم جو ہے، یہ دیکھیں خاتم جو ہے جو کہ ختم سے ہے، کس سے؟ ختم، یعنی خاتمہ، خاتمہ. ٹھیک ہے جی؟ خاتمہ اگر اس کے معنی ہیں آخری، لاسٹ، اینڈ، اگر اس کے معنی ہیں آخری، لاسٹ، اینڈ، تو پھر اس کا کیا بننا چاہیے تھا؟ الف کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، بیچ میں الف کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلی بات. نمبر 2، پھر خاتم النبیین نہ ہوتا، بلکہ خاتمہ کے ساتھ جمع نبیین لگتا، لفظ نبی اور نیچے 2 زیریں ہوتی، خاتم النبیین ہوتا. خاتمہ نبیین، نبیین نہیں، نبیین. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اگر خاتم جو ہے ختم سے ہے، ختم کا معنی ہوتا اینڈ، لاسٹ، آخر، تو اس یہ قرآن میں لفظ یہ آتا. ٹھیک ہے؟ قرآن میں لفظ کیا آتا؟ وَلَٰكِن، جی جی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں، و خاتم نبیین. ٹھیک ہے؟ یہ آتا. کیا قرآن میں یہ آیا؟ نہیں، یہ نہیں آیا. نہیں یہ آیا. تو پھر یہاں میرے پیارے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نہیں آیا تو اس کا ترجمہ و معنی آپ نے ایسا کیسے کر لیا کہ نبی جو ہے وہ محمد جو ہے سب نبی کے آخر پر ہے، اینڈ پر ہے، لاسٹ پر ہے؟ وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ختم کا معنی آخری ہے، ٹھیک ہے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ختم کا معنی آخری ہے ہی نہیں. ختم کا معنی آخری ہے ہی نہیں. آخری ہے ہی نہیں. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر آپ ختم کا معنی آخری کرتے ہو، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی بحث نہیں. ہاں، ہم ایسا کریں گے کہ ہم قرآن میں ایک سورہ البقرہ کی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم ولہم غشاوہ. تو ہم میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم ایسا کریں گے کہ جو بندہ بھی کہے جی ختم کے معنی آخری ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ختم اللہ علی قلوبہم والی جو آیت ہے ہم سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں پر بھی آخری معنی فٹ کرو. مشکل ہے بات کو ختم کرنا؟ جی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. اگر آپ سچے ہیں تو یہاں ختم ہے، اس کا بھی ترجمہ کر دو. یہ ہم قرآن میں اور بھی آیات ہیں، وہ یہ سب سے آسان آیت آپ کے سامنے رکھی، حالانکہ اور بھی آیات ہیں جن میں ختم لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جن میں ختم لفظ استعمال ہوا ہے. تو اگر تو میرے پیارے بھائی باقی مقامات پر ختم کا معنی، ختم کا ترجمہ آخری استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر بلا شک و شبہ یہاں بھی آخری ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جی. اگر یہ جو آیت ہم نے پیش کیا ختم اللہ علی قلوبہم والی، اگر تو اس میں آخری ترجمہ ہو سکتا ہے، لاسٹ ہو سکتا ہے، اینڈ ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، کریں، فٹ کریں، ہم ماننے کو تیار ہیں. ہم کیوں ضد کریں گے؟ ہم تو حق کے طلبگار ہیں، ہم تمہاری طرح ضد کرنے والے تھوڑے ہیں. ہم اپنا نقصان تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں. فائدہ چاہتے ہیں. فائدہ کس میں؟ فائدہ حق میں ہے. جو شاید سچ ثابت ہوئے، ہمارا دماغ رہا، ہم 2 + 2 = 5 ہی کہتے رہیں. جی جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
بالکل لہذا اب دیکھیں ختم کے معنی کیا ہے. ہم جو معنی کرتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی اس کو رد کر کے دکھا. وہ ختم کے معنی ختم کہتے ہیں عربوں کی زبان میں کہتے ہیں فلٹر کو. ختم کسے کہتے ہیں؟ فلٹر کو کہتے ہیں. فلٹر کو. بعد کی بات ہے ہم یعنی فلٹر اس کے معنی کیوں ہیں وہ بعد میں بات کریں گے, لیکن پہلے اس کے اوپر بات کریں گے ختم کے معنی آخری, لاسٹ, اینڈ یہ کیوں کیے گئے. یہ سوال اہم ہے جی. اپنی بات تو ہم کریں گے نا, اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ختم کے معنی جو آخری کیے, اینڈ کیے, لاسٹ کیے, آخر یہ کہاں سے آ گئے. تو میرے پر بھی ذرا غور کیجیے گا. ایک فارسی کا لفظ ہے غریب جو کہ اردو میں بھی ہے. فارسی کا لفظ ہے غریب, اردو میں بھی پایا جاتا ہے. غریب کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ جی مطلب جو جس کے پاس اس کی ضروریات نہیں ہو مکمل. ہاں, جس کے پاس ویلتھ نہیں ہے, مال و دولت نہیں ہے, جس کے پاس اس کی ضروریات نہیں ہے, جس کے پاس اس کی ضروریات نہیں ہے. ایسا ہی ہے جی. کیا آپ جانتے ہیں یہی لفظ جو غریب ہے یہ عربوں کی زبان میں بھی پایا جاتا ہے؟ جی. یہ لفظ عربوں کی زبان میں پایا جاتا ہے. یہ ہے لفظ بنتا ہے غاربہ سے عربوں کی زبان میں. غاربہ اسے آپ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا, اسی سے مغرب اسی سے کیا ہے مغرب ایسا ہی ہے نا. مغرب غاربہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جی بالکل آ گیا. غاربہ کس سے بنتا ہے؟ اسی سے, یعنی کہ غاربہ یہ ہے غاربہ اسی سے بنتا ہے. اسی سے بنا مغرب, اسی سے بنا غریب. کیا بنا؟ غریب اور غربہ. غربہ سے بنا غریب, غربہ سے بنا مغرب. جی. اچھا, عربوں کی زبان یعنی فارسی میں غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے. ایسا ہی ہے, جو معاشی طور پر کمزور ہے, جو معاشی طور پر کمزور ہے. فارسی میں غریب کہتے ہیں اسے جو معاشی طور پر غریب ہے. دیکھیں غور کریں, یہاں کلیئر کر لیتے ہیں نا. فارسی یہ ہو گیا فارسی غریب, آگے معنی کر دیتے ہیں جو معاشی طور پر کمزور ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا فارسی میں. عربوں کی زبان میں غریب کا معنی یہ نہیں ہے. عربوں کی زبان میں غریب کا معنی یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کوئی شخص غریب اگر عربوں کی زبان کا لفظ ہے وہ ترجمہ و معنی کر دے فارسی والا, تو کیا ترجمہ و معنی مان لیا جانا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بتائیں, سب بتا دیں. جی بالکل بھی نہیں ماننا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, دھوکہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جی دونوں مختلف زبانیں ہیں. اور بھائی اگر دیکھیں, اگر آپ پڑھ رہے ہیں عربی, آپ لکھ رہے ہیں عربی, آپ پڑھ رہے ہیں عربی, آپ بول رہے ہیں عربی, عربی میں لفظ آتا ہے غریب, آپ اس کا ترجمہ و معنی کر دیتے ہیں فارسی والا, باقی ساری عربی, بیچ میں جب غریب آیا تو اس کا ترجمہ کر دیا فارسی والا, تو کم از کم آپ کے اوپر یہ تو واضح ہو, یہ تو آپ کے اوپر لازم ہے نا کہ آپ بتا دو بھائی دیکھو میں عربی بول رہا ہوں, عربی پڑھ رہا ہوں, باقی سارا تو میں نے عربی کا ترجمہ کیا, لیکن یہ جو غریب لفظ ہے میں نے یہ فارسی کا گھسیڑ دیا, یہ عربی والا نہیں میں نے کیا. جی بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں اپنی جو اپنا بلنڈر ہے, اپنا جو فراڈ ہے, یہ جو آپ نے کرتوت کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں الٹا آپ چھپاتے ہیں اسے, کسی کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو پتہ چلا کہ جناب جو ہیں وہ پنگا عربی کے ساتھ لے رہے ہیں اور بیچ میں فارسی گھسیڑ رہے ہیں, یہ کیسی عربی ہے, یہ کیسے عربدان ہے, یہ کیسے عالم ہے, یہ کیسے استاد ہیں. جی جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بہت زبردست کلیئر ہو گیا. تو میرے پیارے بھائی, یعنی کہ اگر لفظ غریب آیا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا. آپ دیکھیں, آپ عربوں کی زبان میں غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب غاربہ سے, غاربہ کسے کہتے ہیں؟ غار کہتے ہیں. غاربہ غار کسے کہتے ہیں؟ غور کریں. غار جو ہے, غور کیجئے گا, غار جو ہے وہ غین اور رے سے ہے. غار غین پلس رے.
غین کسے کہتے ہیں؟ غین آپ کو بتایا تھا، غین جو ہے وہ عین کی ضد، عین کہتے ہیں اپنے آپ میں ہونا، اور غین اس کی جو عین کی غین، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ مارکر، مارکر یہ ہے، یہ کیا ہے؟ مارکر، مارکر، یہ مارکر عین ہے، عین کا مطلب اپنی ذات میں مارکر ہے، یہ اپنی ذات میں مارکر، اپنی ذات میں مارکر ہے۔ غین کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اپنی ذات میں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اب زبان آپ کہتے ہیں مارکر، لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر غور کریں، لکھا ہوا ہے، یہ مارکر لکھا ہوا ہے، جی لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عین نہیں، یہ غین ہے۔ کیوں؟ اس سے آپ وہ کام نہیں لے سکتے جو مارکر کام کرتا ہے، یہ تو محض الفاظ ہیں، حروف ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ سیاہی کا ایک ڈیزائن ہے، یہ ہے غین، یہ ہے غین، یعنی جب شے اپنی اصل حالت میں نہ رہے، جب وجود غائب ہو جائے، جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عین غین میں چلی جائے، یعنی پردے میں چلی جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل، پردہ آگے آ جائے، شے پیچھے پردے میں چلی جائے۔ یہ آگے رے آ جاتے ہیں، رے کسے کہتے ہیں؟ رے جاری کو، چلنے کو۔ غر، غر کا معنی کیا ہے؟ غر کا معنی ہے کہ شے کا غائب میں چلے جانا، شے کا پردے میں چلے جانا، غائب میں چلے جانا، پیچھے چلے جانا۔ سمجھ آ رہی؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اور بے جڑنا، غرابہ وہ جس کے ساتھ جا کے جڑ گیا، عین جو ہے وہ غین میں چلی گئی، جا کے جس کے ساتھ جڑ گئی ہے، غرابہ۔ اسی طرح غروب، وہ جا کے جڑ رہا ہے، کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ وہی آگے وہ اندھیرے کے ساتھ، وہ یعنی کہ دوسری طرف جا رہا ہے، ادھر جڑ رہا ہے۔ بہر یہ دیکھا آپ نے، سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ یعنی غریب، اب اسی طرح غریب ہے، غریب کا معنی کیا بنے گا؟ آپ کو پتا ہے غریب کا معنی عربوں کی زبان میں غریب کا معنی بنے گا کہ کوئی شے ہے جو اپنی ذات میں سامنے نہ ہو، یعنی پسے پشت چلی جائے، پردے میں چلی جائے، جسے کہتے ہیں ناپید ہو جانا، جسے کہتے ہیں ناپید ہو جانا، ناپید ہو جانا، اجنبی ہو جانا، یعنی آپ موجود تو ہیں، موجود ہونے کے باوجود آپ کی موجودگی جو ہے وہ نہیں ہے، موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں، اسے کہتے ہیں غریب، یعنی آپ ہیں تو صحیح لیکن آپ اجنبی ہو چکے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کو۔ جی کلیئر ہوا نہیں ہوا یہاں تک؟ جی بالکل، یہ بات آپ کے اوپر اس لیے واضح کی یہ واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں غریب لفظ نہ صرف عربوں کی زبان میں پایا جاتا ہے بلکہ فارسی میں بھی پایا جاتا ہے، تو لہذا یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو غریب لفظ آیا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ جو عربوں کی زبان میں بھی اور فارسی میں موجود ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لفظ تو عربوں کی زبان میں بول رہے ہیں، لکھ عربوں کی زبان کر رہے ہیں، لیکن اس کا معنی فارسی کا لے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی کہیں ہم نے اس کو فارسی کا لفظ تو نہیں سمجھ لیا، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل اسی طرح کیا گیا کہ جو خاتم ہے، یعنی ختم جو ہے، یہ دیکھیں ختم، خے تے اور میم، یہ ختم جو ہے یہ نہ صرف فارسی میں بھی پایا جاتا ہے بلکہ عربوں کی زبان میں بھی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی ختم جو ہے، ختم یہ فارسی میں بھی پایا جاتا ہے اور عربوں کی زبان میں بھی۔ جیسے غریب کے معنی الگ الگ ہیں، عربوں کی زبان میں کوئی اور معنی ہے اور فارسی میں کوئی اور معنی ہے، اور وہ معنی ملتے ہیں آپس میں؟ نہیں ملتے۔ سیم بالکل اسی طرح فارسی میں ختم کہتے ہیں آخری کو، آخری، لاسٹ، یعنی LAST، لاسٹ، ٹھیک ہے جی؟ اینڈ، جی آپ جانتے ہوں گے، آپ اپنے اسکول وغیرہ کی ڈائریوں میں کاپیوں کے اینڈ پہ آخری والے ورقے پر لکھتے ہوں گے، پیج پر ختم شد۔ جی بالکل، ختم شد سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا؟ ختم شد، جی بالکل سنا ہوا ہے۔ تو وہ ختم کیا ہوتا ہے؟ ختم جو فارسی کا لفظ ہے، فارسی والے ختم کا معنی ہے آخری، لاسٹ، اینڈ، ٹھیک ہے جی؟ لیکن جو ختم عربوں کی زبان کا ہے اس کا معنی ہے فلٹر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فلٹر۔ یہاں احمد عیسیٰ سے سوال کیا جانا چاہیے، جی اگر آپ اس کا معنی فلٹر کر رہے ہیں، آج سے پہلے ہم نے تو کبھی سنا نہیں تھا، ہم نے سنا تھا یا تو مہر
اسٹیمپ یا پھر آخری لاسٹ. یہ تو فرسٹ ٹائم ہم سن رہے ہیں کہ ختم کا جناب معنی فلٹر بھی ہوتا ہے. فلٹر بھی ہوتا ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں فلٹر ہے جی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو احمد عیسیٰ کو پھر واضح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ احمد عیسیٰ مولوی تھوڑے، یہ ملاٹا تھوڑی ہے کہ جو آگے سے ضد کرنا بھائی مانو کافر ہو جاؤ گے اللہ مارے گا جی. جی سمجھ آ رہی نہیں؟ احمد عیسیٰ تب ڈرا ہے جہاں احمد عیسیٰ مولویوں کی طرح کذاب ہے. احمد عیسیٰ کا جواب نہیں ہے جی. جی کلیئر ہو رہا ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. تو بہرحال اب آئیں ہم نے کیوں اس کا معنی ختم جو ہے وہ فلٹر کیا. ہم کہتے ہیں جی ہم یہ معنی نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو لفظ ہے غور کیجئے گا، خے تے میم جو ہے، خے تے میم، ہم جو تے ہے اس کو توئیں سے ریپلیس کر دیتے ہیں. کس سے؟ توئیں سے. ٹھیک ہے جی. کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا خے توئیں میم. کیا بن جائے گا؟ خے توئیں میم. اچھا یہ تے میم والا ختم ہے اور یہ توئیں میم والا ختم ہے. کسی بھی عربی عرب جو ہے عرب، اس کے سامنے جا کے آپ ختم بولیں گے، ختم، تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ تے والا ختم بول رہے ہیں یا پھر توئیں والا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ آپ تے والا ختم بول رہے ہیں یا پھر توئیں والا. ٹھیک ہے جی. جی پہلی بات. دوسری بات، کیوں فرق نہیں کر پائے گا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. دو وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ تے اور توئیں دونوں سیم آواز دیتے ہیں. دونوں سیم آواز دیتے ہیں. اب آواز میں فرق لا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں آپ فرق نہیں لا سکتے. سمجھا رہے یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ آپ اپنی زبان کو ایسے کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو کیسے کب پتا چلے گا کہ آپ نے توئیں والا ختم بولا یا تے والا ختم بولا؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہوں گے، بات کا پس منظر بتائے گا، جو یعنی کہ کانٹیسٹ ہے، وہ کانٹیسٹ بتائے گا. کانٹیسٹ جو ہے، جو بات کا پس منظر ہے، وہ بتائے گا کہ آپ توئیں والا ختم بول رہے ہیں یا تے والا ختم بول رہے ہیں یا توئیں والا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا. پہلی بات. دوسری بات، ختم تے والا یا توئیں والا ایسا نہیں ہے کہ تے اور توئیں سے معنی بدل جاتا ہے. تے اور توئیں، اس کو میں آپ کو ایک قرآن سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن میں لفظ آتا ہے آتینا، الف توئیں یہ اور نون. ٹھیک ہے جی. آتینا یعنی آتا، الف اور تے. ٹھیک ہے جی. آتا کا معنی کیا ہے؟ دینا. ٹھیک ہے جی. یا اس کو ایسے کر لیں، آتا. آپ دیکھتے نا آتا الزکات. جی بالکل. سمجھ آئی نہیں آئی؟ آتا، یہ آتا ہی آتا ہے نا؟ جی آتا یا نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. تو عطا کا معنی کیا ہے؟ عطا کا معنی ہے دینا. عطا کا معنی کیا ہے؟ دینا. کیا معنی ہے؟ دینا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عطا صرف تے سے نہیں توئیں سے بھی ہے جی؟ توئیں سے بھی ہے، جانتے ہیں؟ بالکل. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ہے دینا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا بھی دینا ہے. اس کا معنی بھی دینا، یعنی تے والے عطا کا معنی بھی دینا، توئیں والے عطا کا معنی بھی دینا. ٹھیک ہے جی. جی تے والے کا بھی معنی دینا، توئیں والے کا بھی معنی دینا. فرق کیا ہے؟ چھوٹا سا فرق ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ تے والا عطا کہاں استعمال ہوا، توئیں والا عطا کہاں استعمال کیا، تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا بھائی ہاں تے اور توئیں کا فرق کیا ہے. تے اور توئیں کا فرق کیا ہے واضح ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. اچھا غور کیجئے گا.
تے اور توئیں کا فرق کیا ہے یہ بھی جان لے. تے اور توئیں کا فرق یہ ہے الف یعنی تے والا عطا ہوگا تو یہ وہ دینا جو دینا ظاہر ہے, جو اپنا بتا رہا ہے. میں ایک کو شے یعنی ظاہر ہے, جو شے ظاہر جھلک رہی ہے, اپنا بتا رہی ہے, یعنی کسی کے وہ متوجہ کر رہی. ٹھیک ہے جی. جی توئیں والا عطا کا معنی ہے, توئیں کہتے ہیں کہ ایک شے ایگزسٹ کرتی ہے, ایک شے ایگزسٹ کرتی ہے, ایک شے ایگزسٹ کرتی ہے, موجود ہے, لیکن اس کی موجودگی ایسی ہے کہ وہ احساس نہیں اپنا ہونے دیتی, وہ اپنا احساس ہی نہیں ہونے دیتی. احساس ہی نہیں ہونے دیتی. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو کوئی شے دی گئی ہے, جیسے توئیں اور زوئیں ہے. توئیں اور زوئیں کا فرق کیا ہے؟ توئیں اور زوئیں, توئیں کا معنی کیا ہے؟ توئیں وہاں استعمال ہوگا جہاں پر مثال کے طور پر ایک بیلنس قائم ہے. بیلنس ہے نا, بیلنس, جی بیلنس, وہ جو بیلنس ہے, یا مثال آپ دیکھنا طیر, پرندہ, پرندہ اڑ رہا ہے, پرندہ اڑتا ہے, اڑ رہا ہے. جی اس کے اڑنے میں فالٹ, کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے کہ جو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرے. سمجھا رہے نہیں آ رہی؟ جی اس کے اڑنے میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو یعنی کہ جو متوجہ کرے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. یعنی کہ جیسے ایک شے اپنی مستی میں مگن ہوتی ہے, ایک شے اپنی مستی میں مگن اپنے آپ میں ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے توئیں, اور اس کی ضد ہے زوئیں. زوئیں کہتے ہیں وہی جس سے ظاہر ہے, یعنی کہ شے اپنا اظہار کرتی ہے, میں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. جیسے توازن کا بگڑنا یہ ہے زوئیں, توازن کا ہونا یہ ہے توئیں. یعنی کہ وہ اشیاء سارا کچھ موجود ہے, اپنے اپنا کام میں لگا ہوا ہے, لیکن کوئی احساس نہیں دلا رہا, یہ ہوتا توئیں. اور زوئیں, زوئیں یعنی اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا جائے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے اوپر کچھ مسلط کر دیا جس سے ظاہری بات ہے وہ بیلنس بگڑے گا, اظہار ہو جائے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے استاد جی. بہرحال یہ چیز. تو اب عطا اور عطا, توئیں والا اور تے والا دونوں معنی کیا فرق کیا بنے گا؟ یعنی ایک عطا, تے والا جو عطا, اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ دیا جو یعنی کہ ظاہر ہے. مثال آپ کو مال دیا جاتا ہے, اس کے لیے عطا استعمال کیا جائے گا. اسباب دیے جاتے ہیں, عطا استعمال کیا جائے گا. لیکن ایسی چیز جو دی تو جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی, سمجھا نہیں آ رہے؟ جی بالکل. وہ کیا شے ہوگی؟ مثال کے طور پر غور کریں, آپ کو علم دیا جاتا ہے, آپ اس علم کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو گاڑی چلانے کا علم دیا گیا یا کوئی ایسا آپ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے لیے توئیں نہیں, وہ آپ نے علم ظاہر, وہ آپ کا علم ظاہر ہو رہا ہے, آپ نے ظاہر کر دیا. سمجھا نہیں آ رہے؟ جی تو وہ جو علم اگر آپ کو دیا گیا ہے وہ علم, تو اس کے لیے توئیں والا عطا نہیں ہوگا, تے والا عطا ہی ہوگا, کیونکہ وہ ظاہر ہے. لیکن آپ کو علم دیا گیا ہے, آپ کو علم تو دیا گیا ہے, آپ کو ایک ایسی شے دی گئی ہے کہ جو یعنی کہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہے, صرف آپ کو پتا ہے. آپ میں شے موجود ہے, یعنی شے موجود ہے لیکن کسی کو نہیں پتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں وہ اپنے وقت پر آ کے ظاہر ہوتی ہے. ظاہر کب؟ ظاہر بات ہے اس کو جس مقصد دیا ہے وہ مقصد پورا کرنا ہے نا. جی مثال کے طور پر غور کریں, مثال کے طور پر رسول کا معاملہ کیا رسول جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے یا پھر رب کا لایا ہوا؟ رسول کا مطلب رب کا لایا, پیدائشی. بتائیں نا. جی رب کا لایا ہوا ہے. تو وہ جو رسول میں علم ہوتا ہے, کیا وہ علم جو ہے وہ اس نے راتوں رات اکٹھا کر لیتا ہے, یا پھر ساری زندگی سے سیکھا ہوتا ہے, یا پھر شروع سے اس کی ذات میں ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا, چھپایا وہ دیا ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ظاہر نہیں. جی ذات میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انا آتینا کل کوثر, انا اس میں کچھ شک نہیں, ہم نے کیا دیا تھا کل کو, تجھے کیا دیا؟ آتینا کا تجھے کیا دیا؟ الکوثر. الکوثر. کوثر کا معنی کیا ہے؟ الکوثر کا معنی ہے کہ بولنے کی ایسی صلاحیت ہونا کہ کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو بھی آپ کے مقابلے پر آئے گا اس کی زبان کٹ جائے گی. جی تو یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے, مجھے یہ بتائیں کیا یہ
پیدائشی ہوتی ہے یا بعد میں آ کے جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ وجود میں آتی؟ اگر آپ کے جینز کے اندر ہی نہیں ہے، آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے یعنی آتا، یعنی توئیں اور تے میں فرق، یعنی کہ جہاں پر خاتم تے والا ختم ہوگا تو یہ کیا ہے، یہ ہے یعنی اس کا معنی، اور جو توئیں والا ختم ہے دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ تھوڑا سا فرق آ جائے گا، فرق آ جائے گا۔ بہرحال چیز یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی اب غور کریں ذرا، اب جو ختم ہے تے اور توئیں کا فرق ہے، اور یہ فرق محض چھوٹی سی بنیاد پر ہے، معنی نہیں بدلے گا، معنی وہی رہے گا، لیکن چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ کوئی چیز کہہ لیں، مثال کے طور پر آپ اگر یعنی کہ ایک شے جو ہے وہ جیسے ایک شے جو ہے وہ لیکوڈ میں ہے، ایک شے ٹھوس میں ہے، لیکوڈ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہے تو دونوں میٹر ہے نا، دونوں مادہ ہے نا، یہ بھی مادہ ہے یہ بھی مادہ ہے، لیکن ایک جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے، ایک ٹھوس فارم میں ہے، ایسا ہی ہے جی۔ تو یوں سمجھیں اسی طرح فرق ہے ان دونوں میں، کوئی بڑا فرق نہیں، چھوٹا سا فرق، بڑا فرق نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے؟ جی چھوٹا سا فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے، غور کیجئے گا وہ چھوٹا سا فرق ہے۔ خاتمہ اور خاتمہ، تے والے اور توئیں والے میں فرق کیا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ ہم بحث نہیں کرتے کہ یہ جو تے والا ختم ہے اس کا معنی کیا ہے، ہم بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم بحث نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں ہم کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ جو خاتمہ توئیں والا اس کا معنی بتا دو، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، ہم نہیں بحث کرتے۔ کوئی بحث ہے؟ بھائی کوئی بھی کہتا ہے ختم جو تے والا ختم ہے اس کا معنی جو ہے وہ آخری ہے، اینڈ ہے، لاسٹ ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، تیار نہ ماننے کو، جی۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف ایک کام کریں گے، ہم توئیں والا ختم اس کے سامنے رکھیں گے، ہم کہیں گے بھائی جو معنی آپ تے والا ختم کو پہنا رہے ہو وہی معنی جو ہے آپ توئیں والا ختم کو پہنا دو، بات ختم، مان جائیں گے ہم۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ بھائی آپ تے والے ختم کا جو جی چاہے معنی کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو وہی معنی توئیں والے ختم کو پہنانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ اگر تو آپ یہ کر لیتے ہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں، کیوں؟ دونوں سیم الفاظ ہیں، چھوٹا سا معمولی سا فرق ہے، معمولی سا، ٹھیک ہے جی؟ جی یعنی وہ کیفیت کی وجہ سے، کیفیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی کیفیت کا فرق ہے، باقی معنی بالکل سیم ہے، بالکل سیم ہے، 100% سیم ہے، صرف کیفیت کا فرق ہے۔ تو آپ ختم جو تے والا اس کا جو جی چاہے معنی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو توئیں والے ختم کا معنی جو ہے وہی کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی بھی ملا سے پوچھ لیں توئیں والے ختم کا معنی کیا ہے تو فوری بتائے گا توئیں والا ختم کہتے ہیں کہ فلٹر کو، منہ کے اوپر یہ ماسک وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، مثال کے طور پر جی محمد علیہ السلام کے وقت میں جانوروں کے منہ پر ایک چھکا چڑھایا جاتا تھا نا ایسے، کیونکہ وہ سانس تو لے سکیں لیکن چارہ نہ کھا سکیں، کھیت میں نقصان نہ پہنچا سکیں، یا بچڑا جو ہے وہ گائے کا دودھ نہ پی جائے، اونٹ کا بچہ دودھ نہ پی جائے، اونٹنے کا، جی جی بالکل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فلٹر، یعنی آپ طے کرتے ہیں کہ یہ چیز تو جانی چاہیے باقی نہیں جانا چاہیے، فلٹر اور کسے کہتے ہیں؟ وہ چلے اسے بھی چھوڑیں، عربوں کے اندر آج بھی پوچھ لیں کہ جب عرب جو یعنی پہلے جب سفر کرتے تھے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ کے اوپر ایک کپڑا چڑھا لیتے تھے، وہ پگ باندھ کے آگے منہ پہ چڑھا لیتے تھے، کیوں؟ دھول نہ جائے، سانس تو آئے لیکن دھول نہ جائے۔ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منہ پر جو کپڑا چڑھا لیا جاتا ہے، جانتے ہیں؟ جو جدید صورت ماسک جسے آپ کہتے ہیں، ماسک، فیس ماسک، جی یہ جو، جی بالکل، جی جانتے ہیں؟ نہیں۔ مختم یا ختم، وہی توئیں والا، مختم کا معنی جس نے ماسک لگایا ہوا ہے، مختم یا ماسک موجود ہے جس نے ماسک لگایا ہوا ہے، اور خاتمہ ماسک، یہ ماسک کیا ہوتا ہے بتائیں نا؟ ماسک کیا؟ ماسک فلٹر ہوتا ہے، یہ شاید تو جا سکتی باقی نہیں جا سکتا۔ جی بالکل، کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی زبردست، ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟
جی بالکل کلیئر ہو گیا ہے. جی یہاں بھی توئیں والا ختم جو ہے وہ دیکھ لیں، وہ ماس لگا جو کام کر رہا ہے نظر نہیں آ رہا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی وہ بیلنس ہے نا. جو تے والا ختم ہے کیوں؟ یہ نظر آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی توئیں والا ختم مانی ماسک یعنی فلٹر. ماسک کس کہتے ہیں؟ فلٹر کو. فلٹر ہی ہوتا ہے نا. جی فلٹر ہی ہوتا ہے. اور تے والے معنی کا، تے والے ختم کا کیا معنی بنے گا بھئی؟ اگر تو فارسی کا لفظ ہے تو معنی آخری ہے، اینڈ ہے، لاسٹ ہے. اگر فارسی کا لفظ نہیں ہے، عربوں کی زبان کا ہے، تو پھر میرے پیارے بھائی اس کا معنی فلٹر بنے گا یا آخری اینڈ بنے گا، لاسٹ بنے گا؟ خود بتا دیں سب. جی کوئی دنیا کی کوئی طاقت رد کر سکتی؟ دنیا کا کوئی ملاٹا رد کر سکتا ہے احمد عیسیٰ کا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آئے نا، چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا، کر کے دکھا دیں، پتہ چل جاتا ہے. جی جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اسی اپنی بات کو اور مختلف پہلوؤں سے ثابت کریں گے، ایک سے نہیں بہت سارے پہلوؤں سے. ٹھیک ہے نا. یوں اب ذرا غور کریں، ختم جو ہے، ختم کہتے ہیں فلٹر کو. ختم کسے کہتے ہیں؟ فلٹر کو. اب یہ معنی جو ہے یہ قرآن میں جہاں جہاں آیات آئی ہیں وہاں وہاں یہ معنی چیک کریں. کیا قرآن قبول کرتا ہے؟ قرآن تصدیق کرتا ہے اس معنی کی؟ جہاں جہاں بھی قرآن میں آیات آئی ہیں. جی جی قرآن قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب کے اوپر کیا کر دیا؟ آخری نہیں کر دیا، فلٹر لگ گئے. جی بالکل. وعلی ابصارہم، جو سننے کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے ان کے اوپر بھی فلٹر چڑھ گئے. یہ جو بھی شاید دیکھتے ہیں اسی فلٹر سے دیکھتے ہیں. فلٹر کیا ہے؟ دنیاوی مال و متاع کا، یہ دنیاوی لالچ. یہی یعنی ان کو گاڑی نظر آتی ہے، ان کو دعوت الارض نظر نہیں آتا. ان کو آسائشیں نظر آتی ہیں، ان کو فتنہ دجال نظر نہیں آتا. ان کو حقیقت نظر، ان کو یعنی وہی وہ جو مادیت کے فلٹر نا، مادہ پرستی کے، وہ فلٹر لگے ہوئے ہیں. ان کو سہولتیں نظر آتی ہیں. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ایسے ہی. ان کو ترقی نظر آتی ہے، ان کو ایک روح جو ہے وہ آسانی نظر آتی ہے، سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آتا. جو زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، جو فساد جو آسمان و زمین میں جو ہے ان کے اعمال سے، کرتوتوں سے ہو رہا ہے. اب بتائیں ذرا، ختم جو ہے اس کا معنی فلٹر ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت رد کر سکتی؟ بالکل دل و دماغ تسلیم کرتا ہے. کوئی بھائی کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے کہ بھئی احمد عیسیٰ جو ہے وہ تھوں پر آیا، جی ابا اجداد نے یہ کہا، نہیں مانو گے تو اللہ برا مان جائے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. بتائیں نا، کوئی زور زبردستی ہے؟ کوئی دباؤ کسی قسم کا؟ یا پھر وہی جو آپ کو شروع میں جو پہلے پہلو سے ہم نے بات کی تھی، پہلے پہلو سے ہم نے کیا بات کی تھی